عالم دین مفتیان شرع متین کیا فرماتے ہیں اس مسئلہ میں؟ قربانی فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مؤکدہ ہے یا کیا ہے؟ اس کی وضاحت فرمائیں۔ باقی قربانی کا جو گوشت ہے اس کے حصوں کی تقسیم، اس کا شرعی طریقہ کیا ہے؟ جی، قربانی جو ہے ہر عاقل بالغ مسلمان مرد عورت صاحب نصاب کے اوپر فرض ہے۔ صاحب نصاب کسے کہتے ہیں؟ 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی۔ اگر یہ دونوں نہیں، ضرورت سے زائد مال اتنا گھر میں ہے جو ان کی قیمت تک پہنچتا ہے، ایسے کے اوپر قربانی جو ہے وہ واجب ہے۔ اب واجب ہے یا سنت ہے؟ بعض حضرات نے اس کو سنت کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ واجب ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سے قربانی کا حکم آیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سال بھی ناغا نہیں کیا۔ آپ کا تواتر کے ساتھ قربانی کرنا، ہر سال کرنا قربانی، یہ عمل بتاتا ہے کہ یہ قربانی وجوب کے درجے میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال قربانی کرتے تھے 2 جانور۔ اچھا، باقی رہی بات کہ تقسیم کیسے کرنا ہے۔ تقسیم بڑے جانور کے اندر 7 حصے ہوتے ہیں، گائے میں، بھینس میں، اونٹ میں 7 حصے ہیں۔ وہ 7 حصے جو ہیں وہ گوشت تقسیم اندازے سے، اٹکل سے نہیں کرنا چاہیے۔ اٹکل اور اندازے پر بات نہیں بنتی، کیونکہ حصے دار جو ہے کسی کے بھی دل کے اندر کوئی شک شبہ نہیں آنا چاہیے، سب کے دل صاف ستھرے۔ ویسے تو آدمی اوپر سے کہہ دیتے ہیں کہ جی میرے اوپر مجھے کوئی آپ پر ناراضگی نہیں، بہت اچھا ہو گیا، تقسیم صحیح ہو گئی، لیکن دل کی کیفیت وہ جانتا ہے یا رب جانتا ہے۔ کسی کے دل میں کوئی میل نہیں ہونی چاہیے کہ فلاں کی طرف گوشت ایسا چلا گیا، فلاں کی طرف ایسا مجھے کم ملا، لہذا کسی میں شک و شبہ نہ ہو۔ اٹکل سے تقسیم نہیں ہونی چاہیے، بلکہ وزن کر لیا جائے اور سب کے حصوں کا وزن پورا کا پورا برابر دیا جائے۔ اگر کسی میں کوئی چیز ایسی ہے، مثال کے طور پر کسی کے حصے میں سر ڈال دیا اس جانور کا، یا پاؤں ڈال دیے جو ہے وہ، اور وہ خوش نہیں تھا، اور ان کے حصے تقسیم اور وہ گوشت کے برابر نہیں ہے۔ جب گوشت کے برابر نہیں ہے، بعض علماء نے فرمایا وہ سود کے زمرے میں چلا جائے گا۔ ایک طرف زیادہ چیز اچھی چلی گئی اور دوسری طرف نہیں گئی تو وہ اضافی ہونے کی وجہ سے سود کے زمرے میں چلا جائے گا۔ لہذا ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے تقسیم کے معاملے میں۔ تو تقسیم صحیح ہونی چاہیے، کسی کے دل میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہونا چاہیے جو حصے دار، تو اس کا خیال رکھنا چاہیے۔